أحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ اسم ہم کر رہے ہیں اور اسم کے حوالے سے ہم نے اسم کی جو 4 بیسک پراپرٹیز ہیں ان کو ہم نے کور کیا اور 4 بیسک پراپرٹیز اس کے اعراب اس کا جنس اس کا عدد اور اس کی وسعت ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھا اور اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں بہت واضح ہونی چاہیے کچھ چیزیں آپ کے پاس نوٹ ڈاؤن ہونی چاہیے اعراب کے حوالے سے کہ اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں حالت رفع حالت نصب حالت جر حالت رفع کو کیسے پہچانتے ہیں اگر واحد اسم ہو تو حرکت سے پہچانا جائے گا یعنی اعراب جو ہے وہ حرکت سے پہچانا جائے گا اگر واحد اسم ہوگا یا وہ جمع مکسر ہوگا حرکت سے پہچانا جائے گا یا 2 پیش ہوگا یا 1 پیش ہوگا 2 زبر ہوگا یا 1 زبر ہوگا 2 زیر یا 1 زیر اور اگر وہ مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا تو وہ ساؤنڈ سے پہچانا جائے گا آنی اینی کے ساؤنڈ سے یا اونا اینا کے ساؤنڈ سے یا آتن آتن کے ساؤنڈ سے جنس کے حوالے سے ہر اسم بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے حقیقی مؤنث کا کوئی ایشو نہیں ہے یعنی لیونگ آئٹمس کا کوئی ایشو نہیں ہے سارا جو ایشو ہے وہ نان لیونگ کے لیے ہے نان لیونگ کو پہچاننے کی ایک علامت کے طور پہ ہے علامت کی 3 علامتیں گولتا ہے خوبصورہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ متفرق ہیں سماعی جس کو ہم کہتے ہیں یا قیاسی جسے ہم کہتے ہیں اس کی کچھ لسٹنگ ہے آپ کے سامنے وہ ذہن میں رہنی چاہیے جیسے آپ کرتے رہیں گے یہ چیزیں آپ کو سامنے آتی رہیں گی مصحف کے لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ نکرہ ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ثابت نہ ہو جائے معرفہ کی 7 اقسام ہے جس میں سے 5 ہم نے پڑھی تھی وہ ذہن میں رہنی چاہیے ذہن میں رہے بہت اچھی بات ہے نہ ہو تو کسی پیپر پہ آپ کے سامنے لکھی ہونی چاہیے ہر وقت تاکہ پیپر آپ کے سامنے ہوگا جب آپ کوئی کلاس کریں گے آپ کے سامنے وہ شیٹ موجود ہو تاکہ آپ کو پریشانی ہو اچھا جی آج سے میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے آپ کی جتنی بھی کلاس ہے نا وہ ہے ہی انٹریکشن بیس کے اوپر کیونکہ یہاں اب تک جو آپ خاموش رہتے تھے چل جاتا تھا اب نہیں چلے گا کیونکہ اب میں آپ سے سوال کروں گا آپ آگے بتائیں گے تو میں چل پاؤں گا نہیں بتائیں گے تو میں رک پاؤں گا کیونکہ یہاں تھوڑا سا آپ کو ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا میں آپ کے سامنے کچھ کلمے لکھتا ہوں میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے کتاب قلم زید کرسی یہ سب کلمے ہیں یہ سب کلمے ہیں سب اسم ہیں واحد کلمہ اگر ہو ایک اگر کلمہ ہو ایک اگر اسم ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مفرد یا کلمہ کہتے ہیں مفرد یا کلمہ مفرد کے ساتھ اگر دوسرا مفرد جمع ہو جائے ایک سے زائد اگر مفرد ہو جائے مفرد پلس مفرد اس سے مرکب وجود میں آتا ہے اس سے مرکب وجود میں آتا ہے یعنی مفرد ایک کلمے کو کہتے ہیں ایک لفظ کو کہتے ہیں مفرد کے ساتھ الفاظ کو کہتے ہیں مفرد کے ساتھ مفرد مل جائیں چاہے ایک سے زائد ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو تو اس سے مرکب وجود میں آتا ہے یہ جو مرکب ہوتا ہے یہ اس کی 2 اقسام بنتی ہیں وہ کیسے بنتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کتاب مجھے بتائیے مفرد ہے کہ مرکب ہے مفرد ہے قلم یہ بھی مفرد ہے زید یہ بھی مفرد ہے کرسی یہ بھی مفرد ہے ٹھیک ہے جی میں آپ سے کہتا ہوں نئی کتاب اب مجھے بتائیں نئی کتاب مفرد ہے کہ مرکب ہے مرکب ہے لیکن مجھے بتائیے نئی کتاب آپ کو کیا لگتا ہے آپ پہ بات واضح ہے کہ بات میں کچھ کمی ہے بات ابھی کمی ہے اس میں بات ابھی پوری مکمل نہیں ہے ٹھیک ہے میں اسی طرح سے آپ سے کہتا ہوں یہ قلم
मुफरद है कि मुरक्कब है? مرکب मुरक्कब है। बाद मुकम्मल है कि नामुकम्मल है? मुकम्मल है सर, तो ये कलम مکمل ہے یہ مکمل ہے۔ مکمل ہے. یہ قلم تو سوال نہیں اٹھ سکتا کیا ہے یہ قلم نیا ہے، یہ قلم پرانا ہے، یہ قلم میرا ہے، یہ قلم مہنگا ہے، یہ قلم ٹوٹا ہوا ہے. بات یہاں بھی نامکمل، ٹھیک ہے بات یہاں بھی نامکمل. میں آپ سے کہتا ہوں زید کا گھر، بات مکمل ہے کہ نامکمل ہے؟ مکمل ہے مکمل ہے. مکمل ہے. زید کا گھر کیا ہے؟ زید کا گھر نیا ہے، زید کا گھر پرانا ہے، زید کا گھر بڑا ہے، زید کا گھر چھوٹا ہے، زید کا گھر خوبصورت ہے. بات تو واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے سر یہ تو اس کی پراپرٹیز ہے نا، مطلب آپ زید کا گھر تو ہمیں پتہ لگا زید کا گھر ہے. ہاں لیکن زید کا گھر بات واضح نہیں ہے، مرکب ہے، بات ہے مکمل نہیں ہو رہی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کرسی پر، مکمل کے نامکمل؟ نامکمل. یہ بھی نامکمل. میں آپ سے کہتا ہوں یہ زید کا گھر ہے، مکمل کے نامکمل؟ یہ مکمل ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا. پورا کانسیپٹ آ رہا ہے. بات پوری ہو گئی کہ یہ گھر ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ زید کا گھر ہے. یہ جو گھر ہے یہ کس کا گھر ہے؟ زید کا گھر. تو اب آپ نے دیکھا کہ جو مرکب ہوتا ہے یہ انکمپلیٹ بھی ہوتا ہے اور کمپلیٹ بھی. تو مرکب کی بنیادی طور پہ دو اقسام بنتی ہیں. مرکب کی بنیادی طور پہ دو اقسام بنتی ہیں اور میں آپ کے ساتھ اس کو ڈائریکٹ لیول پہ چلتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک جو مرکب کی اقسام ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کلام. کام کہتے ہیں پورے کو. اس کام کو جملہ بھی کہتے ہیں اور اس کو کلام بھی کہتے ہیں. لیکن ہم جو ٹرمینالوجی استعمال کریں گے تھرو آؤٹ اپنی گرامر کے اندر، جب تک ہماری گرامر چلتی رہے گی وہاں ہم ٹرمینالوجی جملہ استعمال. ٹھیک ہے. کام یعنی کمپلیٹ. جملہ کس کو کہیں گے؟ جو کمپلیٹ چیز ہو. اس کو کلام بھی کہتے ہیں، تام بھی کہتے ہیں. ہم جو ٹرمینالوجی استعمال کریں گے وہ جملہ استعمال کریں گے. اور جو دوسری ہے وہ کہلاتی ہے ناقص. ناقص جو کہ انکمپلیٹ ہے، اس کو غیر تام بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم ٹرمینالوجی ناقص استعمال کریں. نئی کتاب یہ ناقص ہے، یہ قلم یہ ناقص ہے، زید کا گھر یہ ناقص ہے، کرسی پر یہ ناقص ہے. یہ زید کا گھر ہے، یہ مکمل ہے، تام ہے، جملہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو جملہ ہوتا ہے، اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ مجھے جملے کی تعریف بتائیں تو آپ میں سے کوئی جملے کی ڈیفینیشن بتا سکتا ہے؟ جو اپنے معنی پورے کر رہا ہو، جو اپنا معنی پورا واضح کر رہا ہو. تو مجھے بتائیں اسم کی کیا تعریف ہے؟ میں معنی اور مفہوم دونوں بیان کرتا ہوں. ایک ہی ہوگا پھر تو فرق کیا رہا؟ اور کوئی بھی نہیں. تو ہونا چاہیے. جملہ کس کو کہیں گے؟ جملے کی تعریف یہ ہے سر، دو سے زیادہ اسم کے مرکب اجتماع کو وہ کہیں گے. نہیں تو اس کو تو مرکب کہیں گے نا. دو یا دو سے زائد بنے تو مرکب بنانا. اور یہ مرکب دو طریقوں سے ملا نا آپ کے سامنے. نئی کتاب یہ بھی دو ہیں، زید کا گھر یہ دو سے زائد ہے نا، لیکن یہ سب ناقص ہوئے نا. مرکب کہلاتا ہے مفرد کا مجموعہ. کلمے کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں. مفرد کا جو مجموعہ ہے اس کو مرکب کہتے ہیں. مرکب کے دو حصے، ایک ہے جملہ جو کہ کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ ہے، ایک ہے ناقص جو کہ انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ ہے. تو جملے کی تعریف میں جاننا چاہتا تھا. جملہ کہتے ہیں ایسے اسٹیٹمنٹ کو جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد یا لکھنے کے بعد آپ کو اس میں سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو
یا کوئی طلب معلوم. آپ کو یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی طلب معلوم ہو. جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سننے کے بعد، لکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ کو اس میں سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا آپ کو اس میں سے کوئی طلب معلوم. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اس جملے کی دو اقسام بن جاتی ہیں. اس جملے کی دو اقسام بن جاتی ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں جملہ خبریہ، اور دوسرا ہم کہتے ہیں جسے جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کون سا جملہ کہلائے گا؟ ایسا جملہ جس کو سننے کے بعد، لکھنے کے، پڑھنے کے بعد آپ کو اس میں سے کوئی خبر معلوم، چاہے وہ خبر سچی ہو یا جھوٹی. اس میں اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے یہ زید کا گھر ہے، یہ خبر ہے نا، یہ خبر نیوز ہے نا آپ کے لیے، لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ درست بھی ہو اور ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ درست نہ بھی ہو سکتا ہے یہ زید کا گھر تو ہے لیکن زید اس کو اون نہیں کرتا، کرائے کا گھر ہو سکتا، زید کے بھائی کا گھر ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ بات سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. تو جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جس کو سننے کے بعد، لکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی خبر معلوم. جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جس کو سننے کے بعد، لکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی طلب معلوم. جیسے مثال کے طور پہ جب میں آپ سے کہتا ہوں یہ زید کا گھر ہے تو آپ مجھے بتائیے آپ کو خبر معلوم ہو رہی ہے کہ طلب معلوم ہو رہی ہے؟ خبر. لیکن میں آپ سے کہوں آپ بیٹھ جائیے، یہ خبر ہے کہ طلب ہے؟ طلب ہے. جی طلب ہے. طلب ہے نا، ڈیمانڈ ہے نا. ٹھیک ہے نا. یا میں آپ سے کہوں آپ کا کیا نام ہے تو مجھے بتائیے خبر ہے کہ طلب ہے؟ طلب ہے. طلب ہے. تو ایسے جملے جملہ انشائیہ کہلائیں گے، اور وہ جملے جس میں صرف خبر معلوم ہو، چاہے وہ خبر میں احتمال ہو کہ وہ سچی بھی ہو سکتی ہے یا جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اچھا جی، اب ہم نے ابھی فی الحال تو اسم شروع کیا ہے. اب ہوتا یہ ہے دراصل یہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ تک جملے کی دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں بنیادی طور پہ. لیکن جو بھی جملہ ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کلمے کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. بنیادی طور پر آپ نے دو چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، اسم اور فعل. حرف تو بٹوین آتا رہے گا. حرف کیا ہے؟ جیسے کا، یہ حرف ہے، پر یہ حرف ہے، یہ سب حرف ہے، یہ آٹومیٹکلی آتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. سر یہ سوال ہے، یہ انشاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خبریہ سے تو خبر سے ہے. انشائیہ اٹھانے کو کہتے ہیں نا، بیسیکلی انشاء اٹھانے کو بھی کہتے ہیں نا. ٹو ریز سم تھنگ یعنی. ہاں طلب ہے نا، ڈیمانڈ ہے نا آپ کی، وہ ڈیمانڈ کے لیے. اچھا، اب بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ دو چیزیں، ایک اسم ایک فعل. جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے، ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جو فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. فعل تو ابھی ہم نے پڑھا نہیں، جب پڑھیں گے تو ہم بات کریں گے. یہ جملہ اسمیہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا یا یہ جملہ اسمیہ انشائیہ. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، وہ الٹیمیٹلی یا تو خبریہ ہوگا یا وہ انشائیہ ہوگا. اگر اسم سے شروع ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا یا جملہ اسمیہ انشائیہ بن جائے گا. اور اگر فعل سے شروع ہوگا تو جملہ فعلیہ خبریہ کہلائے گا یا جملہ فعلیہ انشائیہ کہلائے گا. یہاں تک بات واضح ہے؟ کوئی سوال، کوئی اشکال ہے تو پوچھیں سر. جی، کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ سر کنفیوژن ہوگی تھوڑی سی. جی پوچھیے. ایک جملے کی دو اقسام، ایک جملہ خبریہ اور ایک انشائیہ. ٹھیک ہے،
जी अच्छा, इसके बाद खबरिया की मजीद दो इकसाम इस जुमले इसमिया और खबरिया जुमले की कोई फेलिया। स्कैम नहीं है, खबरिया की कोई स्कैम नहीं है। देखिए कोई भी जुमला होगा, आपने को मैंने शुरू में बताया कि कलमे की 3 अक़साम है, इस्म, फेल और हर्फ। हर्फ को भूल जाइए थोड़ी देर, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे 2 ही चीजें, इस्म या फेल। कोई भी जुमला होगा वो या तो इस्म से शुरू होगा या फेल से शुरू होगा। अगर वो इस्म से शुरू होगा तो उसको हम जुमला इस्मिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है, जुमला इसमिया, इस्मिया। जुमला इस्मिया की तारीफ क्या है? ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जुमला फेलिया की तारीफ क्या है? ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो उसको जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया हो या जुमला फेलिया हो, बुनियादी तौर पर या तो वो खबर दे रहा होगा या तलब दे रहा होगा। ठीक है, अगर खबर दे रहा होगा तो आप उसको कहेंगे जुमला इस्मिया खबरिया, और अगर तलब दे रहा होगा तो आप उसको कहेंगे जुमला इस्मिया इंशाइया। इंशाअल्लाह। फेल पे आ जाएंगे तो फेल पे वही मामला है, क्योंकि अभी ठीक है हमने सिर्फ इस्म शुरू किया है तो इस्म तक की बात, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आज से जो यस सर। चीज शुरू करेंगे वो हम करेंगे जुमला इस्मिया। तो जुमला इस्मिया की क्या तारीफ बताई मैंने आपको? वो जुमला जो इस्म से शुरू हो, जो इस्म से शुरू होता है उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। इस जुमला इस्मिया की कम से कम 2 अज्जा हैं। इस जुमला इस्मिया के कम से कम 2 अज्जा हैं। जब मैं आपसे कहता हूँ कम से कम 2 अज्जा हैं, इसका मतलब है कि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 2 अज्जा हैं, और वो 2 अज्जा कौन कौन से हैं? जो पहला अज्जा है वो है मुब्तदा, और दूसरा है खबर। मुब्तदा किसको कहते हैं? जिस इस्म से जुमले की इब्तिदा हो उसे मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा किसे कहते हैं? जिस इस्म से जुमले की इब्तिदा हो उसे मुब्तदा कहते हैं। और इसको दूसरे तरीके से कहें कि जिसके मुतालिक बात कही जाए, चाहे वो खबर की शक्ल में हो कि तलब की शक्ल में हो, उसे मुब्तदा कहते हैं। आसान लफ्जों में समझ लें कि जिस इस्म से जुमले की इब्तिदा हो उसे मुब्तदा कहते हैं, और जो कुछ उस मुब्तदा के बारे में कहा जाए उसे खबर कहेंगे। अब वो खबर खबरिया भी हो सकती है और ये खबर इंशाइया भी हो सकती है। यानी 2 एलिमेंट है जुमला इस्मिया के, मुब्तदा मिनिमम, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा किसे कहते हैं? जिस इस्म से जुमले की इब्तिदा हो उसे मुब्तदा कहते हैं, और जो कुछ उसके बारे में बयान किया जाए उसे खबर कहते हैं। अब आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि जो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज है, आप जब तक उस 4 बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में ना जानते हो, आप कोई भी आयत को नहीं समझ पाएंगे, आप कोई जुमला बना नहीं सकते, किसी जुमले की तरकीब को आप नहीं बना सकते। वो 4 प्रॉपर्टीज आपको याद होगी, कौन कौन सी थी? जैसे वसत। वसत किसे कहते हैं? नकरा मारफा, इस्म का नकरा या मारफा होना, उसको वसत कहते हैं। वसत के लिहाज से मुब्तदा उमूमन मारफा होता है, उमूमन। अब एक पॉइंट आप नोट कर लें, जब मैं आपसे लफ्ज कहूँ ना उमूमन, तो आप समझ लें मैं आपसे 90-95% की बात कर, यानी 90-95% चांसेस यही है कि मुब्तदा मारफा होगा, 5% चांसेस है कि मुब्तदा मारफा ना हो। ठीक है, वसत है तो मारफा नहीं होगा तो क्या होगा? नकरा होगा। अब वो नकरा क्यों होगा उसकी जब वजह आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ अपने आप को यहीं तक बांधें कि मुब्तदा उमूमन मारफा होगा 90-95%, और खबर जो है वो उमूमन नकरा होगी। अब खबर मैंने आपसे कहा उमूमन नकरा होगी, इसका मतलब है कि कभी कभार खबर मारफा भी होगी। मारफा कब होगी उस वक्त आपको पता चलेगा। वसत के लिहाज से मुब्तदा मारफा और खबर नकरा। वसत के बाद दूसरी चीज है इराब। इराब आपको मालूम है कौन कौन से होते हैं? कितनी हालतें होती है इराब की? इराब की कितनी हालतें?
तीन है, तीन कौन हालतें, सी कौन सी हालत नसब, हालत जर, रफा मरफू हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। चल, तो याद रखें मुब्तदा की एराबी हालत हमेशा हालत रफा, और खबर खबर ये भी हमेशा हालत रफा होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक कैसे हो? आ रहा हूं, आ जाओ। ठीक है जी, वसत हो गया, एराब हो गया। अब क्या चीज रह गई? दो चीजें रह गई, जीन्स जीन्स जिन्स और अदद। जिन्स और अदद के हवाले से समझ लें कि जिन्स और अदद में खबर हमेशा मुब्तदा की पैरवी करेगी। जिन्स और अदद में खबर जो है मुब्तदा की पैरवी करेगी। क्या मतलब है मुब्तदा की पैरवी करेगी? क्या मतलब होगा? उसको फॉलो करेगी, बाद में आएगी। यानी कि अगर मोनस है मुब्तदा तो ये भी मोनस हो जाएगी खबर भी। कि अगर मुब्तदा मोनस है तो खबर भी मोनस आएगी, मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर आएगी, मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद आएगी, मुब्तदा जमा है खबर भी जमा आएगी, मुब्तदा मुसन्ना है तो खबर भी मुसन्ना। क्लियर है सर यहाँ तक? सर कोई एक बार सवाल? मुब्तदा थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये दोबारा पूछिए। मुब्तदा जुमला इस्म में मुब्तदा जो है ना, ये एक बार क्लियर कर दीजिएगा। नहीं तो मुब्तदा में क्या चीज क्लियर करूँ, ये तो बताएं मुझे, क्या चीज आपकी फंस गई है मुझे बताइए। मुब्तदा मतलब क्या चीज आपको क्लियर नहीं हो रही वो मुझे बताएं तो मैं आपको मजीद क्लियर करूं। जी बोले प्लीज, क्या चीज आपको वाज़ेह नहीं हो रही वो जरा मुझे बताइए प्लीज। सर मैं वही कह रहा हूँ, मेरी आवाज कुछ मिस कर गई तो मुझसे डेफिनेशन इसकी नहीं, मुब्तदा की जो है ना, जिस इस्म से जुमले की इब्तिदा उसे मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा किसे कहते हैं? जिस इस्म से जुमले की, जुमला इस्मिया कर रहे हैं ना अभी आप, जुमला इस्मिया तक ही कंसिडर करें अपने आप। जुमला इस्मिया किसको कहते हैं पहले वो मुझे बता दें आप। जो जो इसम इसम से स्टार्ट हो, जो इस्म से स्टार्ट होता है उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जिस इस्म से जुमला स्टार्ट होता है उसको मुब्तदा कहते हैं। ओके ठीक है, और जो कुछ उसके बारे में बयान किया जाता है उसको खबर। ठीक है सर, ठीक, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर हो गया। कोई सवाल? कोई सवाल? अब हम इंशाल्लाह कुछ जुमले करने की आपके साथ कुछ जुमले करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब आप देखें मुब्तदा क्या की जो वसत है वो क्या है? वसत क्या थी? मारफा। मारफा। अब मुब्तदा की वसत है मारफा, और मारफा की आपने कितनी अक़साम पढ़ी थी? 5 अक़साम पढ़ेगी थी। अब जो हमने 5 अक़साम पढ़ी थी, हम हर अक़साम को कोशिश करेंगे मुब्तदा में लाने की। ठीक है, तो जो पहली अक़साम हमने पढ़ी थी मारफा की थी वो थी इस्म आलम। इस्म आलम बेसिकली क्या है? प्रॉपर नाम, किसी शख्स का नाम या किसी शहर मुल्क का नाम। उसको इस बात को ज़हन में रखना है अभी टेम्परेरी तौर। ठीक है, फिर आगे और चीज बढ़ती रहेगी उसको बढ़ाते रहेंगे। तो इसमें अलम को अभी हम बेस बनाते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक उर्दू के अंदर जुमला लिखता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ ज़ैद नेक है। मुझे बताइए ज़ैद नेक है, इसके अंदर आपको मुब्तदा क्या लग रहा है और खबर क्या लग रही है? सर जैद जो है ये मुब्तदा है जैद और मुदाफ नेक इले जो है अल, ये गुड। खबर। मुदाफ नेक एंड है। विद वाओ। देखिए, ओके, ज़ैद जो है मुब्तदा है और नेक जो है वो खबर है। आप मुब्तदा के कानून पे आ जाए। मुब्तदा का पहला कानून वसत के हिसाब से मुब्तदा क्या होना चाहिए? मारफा। मारफा। मारफा होना चाहिए। और एराब के हवाले से मुब्तदा क्या होना चाहिए? रफा रफा होना चाहिए। रफा। ज़ैद को मारफा बनाइए, हालत रफा में बनाइए, क्या बनेगा? ज़ैदुन।
زیدن زیدن کیا بنے گا زیدن. زیدن. اچھا خبر کیا ہے آپ کی؟ خبر ہے نیک. خبر ہے نیک. نیک کی عربی ہے صالح. نیک کی عربی ہے صالح. صالح. آپ مجھے بتائیے کہ خبر کا کیا قانون ہے؟ خبر کا کیا قانون ہے؟ نکرہ. خبر مصحف کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ ہونی چاہیے. نکرہ. اعراب کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ رفع. رفع. جنس اور عدد کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ مبتدا کی پیروی یعنی کہ میل مبتدا کی پیروی. اور واحد اب مجھے ہوگا. بتائیے مبتدا مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. بتائیے مبتدا واحد ہے مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ واحد. اب آپ نے خبر بنانی ہے. خبر ہے آپ کی نیک جس کی عربی ہے صالح. آپ نے صالح کو بنائیں جو کہ نکرہ ہو، حالت رفع میں ہو، مذکر ہو، واحد ہو. کیا بنے گا؟ صالحون. صالحون. کیا بنے گا؟ صالحون. زید صالحون. زید نیک ہے. اب اگر آپ کو کوئی کہے کہ اس کی انالیسس کرے تو زید کیا چیز ہے؟ اسم. زید کیا چیز ہے؟ زید کیا چیز ہے؟ اسم مبتدا. مبتدا. اسم تو ہے لیکن زید کیا ہے یہاں؟ مبتدا. مبتدا. مبتدا ہے. اسم تو ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن یہ اسم یہاں بطور کیا ہے؟ مبتدا ہے. صالحون کیا ہے؟ خبر. صالحون خبر. خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ. کون سا جملہ؟ اسمیہ جملہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ. میں آپ سے کہتا ہوں زید اور ابراہیم نیک ہے. زید اور ابراہیم نیک ہے. جی اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ زید زید اور ابراہیم ابراہیم. مبتدا ہے، ٹھیک ہے اور نیک خبر ہے. نیک خبر. ٹھیک ہے. اب مبتدا کا قانون آپ کو پتا ہے. مبتدا کا قانون کیا ہے؟ معرفہ ہونا چاہیے اور حالت رفع میں ہونا چاہیے. زید کو معرفہ بنائے، حالت رفع میں ہونا چاہیے. زیدن. زیدن. مجھے بتائیے آپ نے زیدن کے ساتھ الزیدن کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ وہ پہلے سے پراپر ناؤن ہے. پہلے سے پہلے سے زیدن. اور کا ترجمہ کیا ہے؟ واہ. واہ. ٹھیک ہے. ابراہیم کو بنائیں، معرفہ بنائیں اور حالت رفع میں بنائیں. ابراہیمون. ابراہیم من. ابراہیم. ابراہیم آپ نے کیوں کیا؟ ابراہیم کیوں نہیں کیا؟ زیدن پہ تو آپ نے 2 پیش لگائے، ابراہیم پہ آپ 1 لگا رہے ہیں. غیر منصرف. جی غیر منصرف ہے. یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. زیدن و ابراہیم یہ آپ کا مبتدا ہو گیا. خبر کیا ہے؟ صالح. ٹھیک ہے. خبر جو ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے، حالت رفع میں ہونی چاہیے. اب مبتدا جو ہے وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ مثنیٰ ہے. اس کا مطلب آپ کی خبر بھی مثنیٰ آنی چاہیے. اور یہ مجھے بتائیے کہ مبتدا مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر. مذکر ہے. تو اب آپ خبر بنائیں جو کہ نکرہ ہو، حالت رفع میں ہو، مثنیٰ ہو، مذکر ہو. صالح بنائیے. کیا بنے گا؟ صالحانی. 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 اب اس کے انالیسس کریں. زید کو کیا کہیں گے؟
मुब्दा मुब्तदा। अच्छा, अब आप एक पॉइंट नोट कर लें, जब भी ये भाव आ जाता है ना, और जब भी भाव आता है और, इसको हम कहते हैं अतफ। इसको हम क्या कहते हैं? अतफ। अतफ से जो पहले वाला हिस्सा होता है, अतफ से जो पहले वाला हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं मातूफ अलैह। और अतफ के बाद वाला जो हिस्सा होता है मातूफ अलैह। उसको हम सिर्फ कहते हैं मातूफ। ठीक है, ये मातूफ और मातूफ अलैह मिलके कुछ बनेंगे। क्या बनेंगे जी? क्या बनेंगे? मुब्दा मातूफ और मातूफ अलैह मुब्तदा। ये जुमला इसमें बन रहा है ना। जी जी। और सारे हानि खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलके क्या बन गया? जुमला इस्मिया खबरी। मैं आपसे कहता हूं मरियम नेक है, जी मरियम नेक है। जी मरियमु 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 सालिहातुन सालिहातुन सालिहा सालिहातुन सालिहातु। सालिहातुन। लेकिन मैं आपको एक फर्क बताना चाहता हूँ, जब आप सालिहातुन कहते हैं तो ये वाहिद है, जब आप सालिहातुन कहते हैं तो ये जमा बन जाता है। ठीक है, मरियमु सालिहातुन सालिहातुन। मरियमु मुब्तदा, सालिहातुन खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बन जाएगा? जुमला इस्मिया। ठीक है जी, मैं आपसे कहता हूं मरियम और फातिमा नेक है। मरियम और फातिमा नेक है जी। मरियमु मरियमु व फातिमातु व फातिमातु सालिहातानी सालिहातानी। मोहम्मदुन आएगा, हिलल नहीं आएगा, बिलाल ही आएगा। मरियमु व फातिमातु सालिहातानी। एनालिसिस करें इसकी। एनालिसिस करें। सर मरियम और ये मातूफ अलैह है और फातिमा जो है वो मातूफ है, ये दोनों मिलके मुब्दा बनते हैं। ये मातूफ अलैह, मुब्तदा, वाव जो है अतफ, फातिमा मातूफ। मातूफ को मातूफ अलैह मिलके मुब्तदा और सालिहातानी खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबर। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसिक रूल को समझने, कोई इंशाअल्लाह ताला मुश्किल नहीं आनी चाहिए। देखिए, ग्रामर के अंदर सिर्फ बेसिक रूल्स है, उन रूल्स को आप जहन में रखें और रूल्स को अप्लाई करते रहें, और उस रूल्स को जो कुछ आप पढ़ते हैं उसको कुरान मजीद के साथ डेली बेसिस पे 5-10 मिनट लगा के जो आपने पढ़ा हो उसको अप्लाई करें, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। बल्कि आपकी बहुत सारी चीजें जब मैं आपको पढ़ाने के लिए कोई चीज बैठूंगा तो उसको आपके लिए और आसान हो जाएगी।
کیونکہ واپس تو کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کو ایک آدھ دفعہ دیکھ کے چھوڑ دیا کریں گے تو پھر ہمیشہ پھنستے رہیں گے۔ اچھا جی، میں آپ کو اسی طرح سے کہتا ہوں کہ زید، محمد اور ابراہیم نیک ہے۔ زید، محمد اور ابراہیم نیک ہے۔ جی زیدن زیدو، زیدن زیدن، جی زیدن محمد محمد و محمد محمد و ابراہیم و ابراہیم ابراہیم، جی صالحون صالحون۔ اس کے انالیسس کریں۔ زیدن محمد ابراہیم مبتدا، نہیں، انالیسس کریں، بتائے جس طرح سے۔ اس میں تین ہے، اس میں ایک معطوف علیہ تو پہلا ہوگا معطوف علیہ ہے۔ آپ جو جتنا آپ کو آتا ہے اتنا تو کریں پہلے۔ پہلا معطوف علیہ ہو جائے گا، باقی متفق جو علیہ پہلا تو معطوف علیہ ہے نا، اس میں تو گھبرانا ہی نہیں ہے آپ۔ یہ معطوف علیہ، اگلے دونوں معطوف ہیں۔ واو عطف، محمد معطوف، لیکن آپ ویسے تو معطوف ہے لیکن آگے پھر آپ کو وہی واو مل رہا ہے نا، ایک اور عطف مل رہا ہے، پھر یہ معطوف اول ہو جائے گا، یہ معطوف اول ہو جائے گا، اور ابراہیم جو ہے وہ معطوف ثانی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک اور بھی واو ہوتا، زید و محمد و ابراہیم و خالد، تو وہ معطوف ثلث ہو جاتا، ایک اور بھی واو آ جاتا، اربع، معطوف رابع، وہ ایک اور وہ ربع ہو جاتا، ٹھیک ہے جی؟ معطوف رابع۔ اور پھر آپ کہیں گے معطوف علیہ اپنے اول اور ثانی سے مل کے مبتدا یس اور صالحون خبر، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں مریم، زینب، عائشہ۔ اب یہ ضروری نہیں ہے بیچ میں واو نہ بھی لگا تو آپ سمجھ جائیں گے نا، مریم، زینب، عائشہ، مریم اور زینب اور عائشہ، ٹھیک ہے؟ نیک ہے۔ مریم، زینب، عائشہ نیک ہے۔ جی بنائیے جی۔ مریم 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 و زینب مریم و زینب و عائش عائشہ تو، جی صالحین صالحین تو مذکر کی ہو گئی، وہ بھی حالت نصب جر ہوگی، مؤنث ہے نا۔ مؤنث میں کیا کرتے ہیں، واحد سے جمع بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں، اس کی گول تا کو ہٹا کے حالت رفع میں آتن لگا دیتے، تو صالحاتن سے گول تا ہٹا دی تو صالحہ بن گیا، آتن لگا دے تو کیا بن جائے گا، صالحاتن، صالحاتن۔ انالیسس کریں گے تو اسی طرح سے ہو جائے گا، مریم معطوف علیہ، واو عطف، زینب معطوف اول، واو عطف، عائشہ معطوف ثانی۔ معطوف اپنے اول اور ثانی سے مل کے مبتدا اور صالحات خبر۔
मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला कीजिए। एक मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है साथी, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई अशकाल किसी के पास? नो। नहीं। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ मरियम ज़ैनब और मोहम्मद नेक हैं। जी, मरियम, ज़ैनब और मोहम्मद नेक हैं। जी बनाइए। मरियमु व ज़ैनबु व मुहम्मदुन और करें, और करें। मरियमु व ज़ैनबु नबु व मोहम्मद। दुन जी, सालिहात। मुझे बताएं, खबर जो है वो जिन्स और अदद पे क्या करता है? मुब्तदा की ताबे होगी, तो को फॉलो मुब्तदा करेगी। का ताबे कैसे करेंगे? यहाँ तो यूनिसेक्स आ रहा है। सर आखिरी वर्ड को मेरे ख्याल से करेंगे, मोहम्मद को जो है ना बैद मुज़क्कर उसको लेंगे। आखिरी हर्फ को देखेंगे। अगर मैं इसकी जी। तरकीब कर दूं मोहम्मद, ज़ैनब और मरियम, तो फिर क्या करेंगे? फिर मुन्नस कर देंगे। कोई और वजह बताइए। फिर जब मुजक्कर और मोनस इकट्ठे हों तो फिर मुजक्कर किया जाएगा। सालिहून हो जाएगा।
لگتا ہے کہ انور صاحب کے موبائل کو کوئی گڑبڑ ہوگی ہے میرے خیال ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے میرے خیال ہے میوٹ میں ہے یا ڈراپ آؤٹ ہو گئے، مگر آئیں گے ضرور واپس۔ چلو ہم انتظار کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جی جی، جی جی کبھی ایسے ہوا تو نہیں ہے میرے خیال ہے پہلی دفعہ اس طرح ہوا۔ ہو سکتا ہے کوئی، چلو انتظار کرتے ہیں۔ جی 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 جب تک اگر آپ بتا دیں کہ آج دن بھر پڑھائی ہوئی، کیونکہ یہاں پہ کیا بارش کا معاملہ کافی تھا، اس میں اگر نیٹ ورک کا ایشو بھی تھا، اگر آپ بتا دیں کہ آپ جب پڑھائی کی آگے تک حضرت میں، تو آپ تھوڑا ہیلپ ہو جائے گی۔ ہلو ہیلو ہلو، جی، آج آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے کہ مجھے اس لگا اچھا میرا سوال نہیں، اچھا آگے تھی۔ اچھا انہوں نے ہمیں آج یہ پڑھایا ہے کہ جب ایک جو بھی اسم ہوتا ہے، کوئی بھی ایک لفظ ہوتا ہے، جیسے نئی، کتاب، زید، گھر، یہ ایک مفرد کہلاتا ہے، اور جب دو مفرد کو ملایا جاتا ہے تو ایک مرکب بنتا ہے، جیسے کہ نئی کتاب، پرانا قلم، زید کا گھر۔ تو یہ دو ورڈز ہیں، ان کو جب ملایا جا رہا ہے تو یہ مرکب ہے۔ اب انہوں نے پھر مزید ہمیں بتایا کہ مرکب کی دو اقسام ہیں، ایک جملہ اور ایک ناقص۔ تو جو مفرد مرکب بن رہے ہیں وہ ناقص ہے، کیونکہ اس کے کوئی معنی نہیں بن رہے، جیسے نئی کتاب، پرانا قلم، زید کا گھر، اس میں کوئی سینس نہیں بن رہی سینٹنس کی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسری قسم ہے جس کو ہم جملیہ کہتے ہیں، اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے کوئی خبر ملتی ہے۔ جیسے خبر یہ ملتی ہے کہ زید کا گھر، تو یہ ایک ناقص ہے، لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ یہ زید کا گھر ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زید کا پرانا گھر ہے، یا یہ زید کا یہ نیا گھر ہے، یا یہ زید کے ابو کا گھر ہے، یا زید کے کسی کزن کا گھر ہے، تو اس میں ایک ہمیں خبر مل رہی ہے جو کہ پوری ایک میک سینس، جس سے سینٹینس میں انگلش میں ہوتا ہے نا کہ ایک پورا کمپلیٹ ایک سینس بنتی ہے، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پراپر کمپلیٹ سینٹینس۔ تو سیم جملیہ بھی کی بھی یہ ڈیفینیشن ہے کہ آپ کو اس سے کوئی خبر مل رہی ہوتی ہے۔ اچھا انہوں نے پھر مزید اس کو ڈیوائڈ کیا 2 حصوں کے اندر، ایک خبر، اس کے بعد انہوں نے اس کو مزید ڈیوائڈ کیا کہ ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اچھا سوری، ایک منٹ۔ اچھا جملیوں میں انہوں نے 2 چیزیں کہیں کہ جملیہ یا تو خبر دے رہا ہوگا یا کوئی انشاء کر رہا ہوگا۔ خبر کا مطلب یہ کہ کوئی بھی خبر آ رہا ہوگا، جیسے کہ یہ زید کا گھر ہے، یہ نیا قلم ہے، یہ خبر ہے نا، ایک سے نیوز۔ اور دوسرا انہوں نے جملے کی قسم بتائی انشاء۔ انشاء وہی کہتے ہیں کہ طلب، جیسے کسی چیز کا کوئی آرڈر کرنا ہے، آپ بیٹھ جائیں، آپ پانی پئیں، آپ کھانا کھائیں، آپ سو جائیں، تو اس میں آپ انسٹرکشن دے رہے ہیں، تو طلب یعنی کہ ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ تو دوسری قسم یہ جملے کی۔ یہاں تو کوئی آپ کو سوال؟ عبید صاحب؟ جی نہیں الحمدللہ یہاں پہ کافی ہے، خالی جملہ انشیاء کا جو وہ تھوڑا سا جی، جملہ انشیاء یہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہو، کوئی طلب کی جا رہی ہو، خبر نہ ہو۔ جیسے کہ تم آفس جاؤ، اب اس میں کوئی خبر نہیں ہے، اس میں انسٹرکشن دی جا رہی ہے، یعنی کہ کوئی کسی کام کا کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ جملہ انشاء کہلائے گا، انشاء کہلائے گا۔ کلیئر ہے؟ عبید صاحب؟ عبید صاحب نیٹ ورک ایشو؟ جی میرے خیال ہے نہیں آیا ابھی۔ ہاں وہ نیٹ ورک ایشو۔ بارش وغیرہ تو نہیں ہو رہی پاکستان میں اس وقت؟
उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि 2 मिनट वेट करें, उनका नेटवर्क का इशू है। जी 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 सर, थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम आ गया था। तो मरियम, जैनब और मोहम्मद देखें, मरियम और जैनब और मोहम्मद, खबर क्या आएगी थी? सालेहून, सालेहून, सालेहून देखे, सालेहून तो कोई चीज ही नहीं है, आखिरी हरकत पहले पूरी पढ़े, आखिरी हरकत पूरी पढ़े, आखिरी हरकत पूरी पढ़े। सालेहून तो कोई चीज ही नहीं है ना। ये किससे बनाया था, क्या लिखा है ये? सालेहून, पूरी हरकत पढ़ा करें, हूना, होना, सालेहून कोई चीज नहीं है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, सालेहून कोई चीज नहीं है, सालेहूना। तो मुझे बताइए आपने सालेहूना क्यों बनाया? यहाँ तो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों आ रहा है, सारे हाथों क्यों नहीं बनाया आपने? सर जब मुज़क्कर और सर मुअन्नस आखिर में मुज़क्कर आ रहा है सर। जी, क्या कह रहे हैं आप? सर जब मुज़क्कर और मुअन्नस मिलकर आएंगे तो मुज़क्कर को मुज़क्कर बनाया जाएगा, इसको फौकियत होगी। वजह? सर मेरी राय है। नहीं, राय तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन कोई वजह मालूम है आपको? नहीं सर, वैसे ही देखिए, अल्लाह ताला ने आपकी बात बिल्कुल सही, जब भी मिक्स जेंडर होगा तो आप वहाँ मैस्कुलिन जेंडर को इस्तेमाल करेंगे। अब उसकी जो वजह है वो कुरान मजीद ने बताई है, लेकिन उसकी वजह तो कुरान मजीद ने बता दी है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन हमारे मास्टर में बहुत गलत है। अल्लाह ताला ने उसकी वजह बता दी, अर्रिजाल क़व्वामून अला निसा, कि हमने रजाल को, मर्द को जो है वो औरत के ऊपर अक़वाम किया है, कायम किया है।
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے پھر اس کی وجہ بھی بتا دی. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کو. اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنا مال بھی خرچ نہ کرے اور اپنی کی حفاظت بھی نہ کرے اپنی عورت کی, تو پھر شاید وہ اس آیت کے موافق نہیں آ. ہمارے بڑا غلط ایک تصور ہم نے لے لیا. اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کو برابر بنایا ہے, لیکن دونوں کے پورٹ فولیوز کی جو رائٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن ایگریگیٹ دونوں کا 100/100 ہی ہے. کسی جگہ پہ عورت کے زیادہ مارکس ہیں, مرد کے کم ہیں, کسی جگہ پہ مرد کے زیادہ مارکس ہیں, عورت کے کم. ایگریگیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر ڈے دونوں کا سیم. تو جو ہمارے یہاں جو ایک کلچر بنا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسلام نے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت نہیں دی ہے. مرد کو عورت پہ فضیلت نہیں ہے, مرد کو عورت پہ فوقیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو رشتوں پہ فوقیت دی ہے. کیونکہ اگر مرد کو عورت پہ فوقیت ہو تو میری ماں جو کہ عورت ہے مجھ پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. میری ماں جو مجھ پہ ہاتھ اٹھاتی ہے وہ اس بنا پہ نہیں اٹھاتی ہے کہ وہ عورت ہے اور میں مرد ہوں, اس لیے کہ اس کو فوقیت ہے, رشتوں کو رشتوں پہ فوقیت ہے. وہ میری ماں ہونے کی حیثیت سے مجھ پہ ہاتھ اٹھاتی ہے, وہ عورت کے بیس پہ نہیں اٹھاتی ہے. حتیٰ کہ میری بڑی بہن بھی مجھے تھپڑ مار سکتی ہے, کیونکہ وہ رشتوں کو اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو اہمیت دی ہے. ہمارے یہاں تصور جو ہم نے اپنے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ مرد کو عورت کو فوقیت ہے, یہ تصور درست نہیں ہے. دونوں کی اپنی اپنی پیرلل پوزیشن ہے, دونوں کی اپنی اپنی پیرلل ویلیوز ہیں, دونوں کے ایکول مارکس ہیں. ڈسٹریبیوشن آف مارکس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. کسی جگہ پہ عورت کے 10 مارکس ہیں تو دوسری سوال میں مرد کے شاید 15 مارکس ہوں گے. تو ایک دوسرا سوال ایسا ہوگا جس میں مرد کے 3 مارکس ہوں گے, عورت کے 20 مارکس ہوں گے. ایگریگیٹ دونوں کا 100 ہی بنے گا. تو فوقیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کسی مرد کو عورت پہ نہیں دی یا عورت کو مرد کے ساتھ نہیں دی ہے, بلکہ رشتوں کو دی ہے, اور وہ رشتوں کی اہمیت. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی کہتا ہے کہ ایک درجہ زیادہ ہے, تو وہاں بھی جو کانٹیکس ہے وہ مرد اور عورت کے حوالے سے نہیں ہے, وہ اس حوالے سے ہے, وہ نکاح کے حوالے سے. کیونکہ نکاح کی جو گرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے, نکاح کرنے کی بھی اور نکاح توڑنے کی بھی مرد کے ہاتھ میں یہ گرا دی. تو اس دین کے اندر یہ بہت ہی خوبصورت دین ہے ہمارا, جس نے بھرپور رائٹس دیے ہیں عورتوں کو مردوں کو دونوں کو. لیکن ہم لوگوں نے نہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی نہ مردوں کے حقوق کی بھی حفاظت. دونوں کے بہت رائٹس ہیں, ایک مرد کے بھی بہت رائٹس ہیں, ایک عورت کے بھی بہت رائٹس ہیں. ایک مرد کی جو صفات ہے, جب وہ بیٹا ہے, جب وہ باپ ہے, جب وہ بھائی ہے, جب وہ دادا ہے, جو کچھ بھی ہے. اسی طرح سے عورت بہن بھی ہے, ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے. ان سب کے اللہ تعالیٰ نے رائٹس ڈیفائن کیے ہوئے. لیکن ہم لوگوں نے بہت ہی چھوٹے کانٹیکس میں جا کے ان چیزوں کو ایک ڈفرنٹ اس میں لے کے آ گئے, اور ہم نے کہہ دیا عورت جو ہے پیر کی جوتی ہے. عورت کہیں بھی پیر کی جوتی نہیں. نہ مرد غلام ہے نہ عورت غلام ہے. مرد اور عورت دونوں غلام اگر ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کے. کسی انسان کا کوئی انسان غلام نہیں ہے. ہم سب, اور یہی غلامی کا تصور آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ آج ہر انسان جو ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی PhD کر لے, اس کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کر لے, وہ سائنٹسٹ بن جائے, لیکن آخر میں سب کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کسی کی غلامی ضرور کرے, کسی کو جی سے ضرور کرے. یہ ہمارا تصور ہے. ہم اتنے قابل, اتنے پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, اتنے میچورڈ ہو چکے ہیں, اتنی دنیا فتح کر لی ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو اس کو اسٹون ایج میں لے جا کے ہر آدمی کو بڑے فخر سے ہم غلامی میں جاتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں وہ میں فلانی کمپنی کا جنرل مینیجر ہوں, میں ڈمکانی کمپنی کا جو ہے وہ ڈائریکٹر ہوں, میں اس کمپنی کا اکاؤنٹنٹ ہوں, میں اس کمپنی کا چیف انجینئر ہوں.
مطلب انڈائریکٹلی ہم کہتے ہیں کہ میں جی حضوری کرنے کے لیے ان جگہوں پہ کھڑا. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کو اپرچونیٹی نہیں ملتی ہے, کوشش نہیں کرتے, لیکن ہم کوشش بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے, کیونکہ یہ تصورات ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہیں. تو پھر اس تصورات کو ہم نے کہیں نہ کہیں تو نکالنا ہے. ویسٹ نے بالکل ہی اس کو مادہ ذات کر دیا, بالکل اس نے عورت کو ایک سیکس سمبل بنا کے پیش کر دیا, اس نے عورت کو سیکس سمبل بنا کے پیش کر دیا. ہم لوگوں نے عورت کے ساتھ ایک اور ہی تماشا کر دیا. تو ہر آدمی نے اپنے اپنے جیسی اس کی طاقت تھی, جیسی اس کی سوچ تھی, اس طرح سے اس کو امپلائی کرتے چلے. جبکہ اگر آپ دین کا مطالعہ کریں, آپ سیرت کا مطالعہ کریں, تو آپ کو کوئی چیز نظر نہیں ہے. آپ کو سیرت کا مطالعہ کریں گے, آپ کو پتہ چلے گا جنگوں میں عورتیں شرکت کرتی تھیں. آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جو ہیں فجر کی نماز, عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھنے جاتی. پاکستان میں تو اس چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. پاکستان میں تو الحمدللہ مرد بھی نہیں جاتے نماز پڑھنے مساجد میں, اتنا زیادہ عورتوں کا تو کوئی تصور ہی نہیں. بہت شاد و نادر کچھ ہوں گے مساجد ہوں گی جس میں کوئی عورتوں کے لیے نماز کی جگہ بھی ہو, تصور بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہم تو اس دین کو چلاتے ہیں جو دین نہ قرآن میں نظر آتا ہے ہمیں, نہ سنت میں نظر آتا ہے, لیکن کلیمنٹ ہم سب کے ہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لائے, ایسی چیزیں لائے کہ ہم اسی چیز کو فالو کریں کہ جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ. کیونکہ دلیل جو ہے, جو سند جو ہے, جو برہان ہے, جو دلیل ہے, وہ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول میں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. ایک جگہ پر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت, یعنی اس کو وہاں مقدم کر دیا. لیکن ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم رسول کی اطاعت کر پاتے ہیں, نہ اللہ کی اطاعت کر پاتے ہیں. ہماری اطاعت تو میجورٹی بیس کرتی ہے ہمارے مسلک کی پیروی کرنے میں, ہمارے علماء کی پیروی کرنے میں. جس نے جو کہہ دیا ہم اس پہ چلے جائیں. ہمارے ریفرنس بھی اسی طرح سے کوٹ کرتے لوگ کہ جی فلاں عالم نے یہ کہا تھا اور ڈمکان عالم نے یہ کہا تھا. اور اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی بات کرے اور آپ سے وہ قرآن اور سنت کے ساتھ بھی بات کرے, تو آپ اس کو سامنے اس کو جواب یہ دیتے ہیں یار تم اس عالم سے زیادہ جانتے, جبکہ اس عالم نے بھی وہی کتاب پڑھ کے بات کی کہ جو وہ آپ سے بغیر عالم کی کتاب پڑھ کے بات کرے. وہ آپ سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا, اس کا فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن اپنا ایک پوائنٹ رکھتا ہے. ہم تو وہ لوگ ان لوگوں میں سے ہو گئے جو کسی کا پوائنٹ سننے کے بھی تیار نہیں. ہم اپنے اندر وسعت ہی نہیں پیدا کرتے. قرآن مجید دراصل کیا کرتا ہے, آپ کے ذہنوں کو کھولتا ہے, سب کے ذہنوں کو کھولتا ہے. قرآن مجید اسی کاغذ کے مٹیریل میں بنتا ہے جس کاغذ کے مٹیریل کے اوپر آپ گندی تصویریں بناتے ہیں. اس کی اہمیت کتاب کی ہے اس وقت تک جب تک آپ نے اس کو کتاب رکھا ہوا. یہ قرآن تو بنے گا ہی اس وقت, یہ بنے گا, یہ قرآن اس وقت بنے گا جس کو بار بار آپ پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو وہ قرآن بنے گا. تو ہم اس کتاب سے ہماری دوری, ہم نہ ہم اسے پڑھتے ہیں, نہ ہم اسے پڑھنا چاہتے ہیں, نہ ہم اسے سمجھتے ہیں, نہ ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی پڑھ رہا ہو یا کوشش کر رہا ہو یا سمجھنے کی بھی کوشش کر رہا ہو یا پڑھ بھی رہا ہو, تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یار کن چکروں میں پڑھ, کہاں پڑھ دو, کیا چیز پڑھنے لگتی, یہ تمہارا کام نہیں, وہ فلانے کے پاس ہے. اور پھر اس میں جو سب سے بڑا ہمارے ساتھ جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو انٹریکشن ہے ایک چھابڑی لگانے والے کا یا ایک گولا گنڈا بیچنے والے کا یا ایک سبزی بیچنے والے کی جو اپروچ ہے میکسیمم وہ کسی مسجد کے امام تک ہے. اور ہمارے امام کا ہمارا جو مسجد کا خطیب ہے یا جو ہمارا امام ہے وہ انفارچونیٹلی وہ بہت حافظ القرآن تو ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں. اور حافظ القرآن تو بس اس نے ایک رٹا لگایا بیٹھ گیا, اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا معنی کیا, انفارچونیٹلی. تو اگر اس تک جب وہ پہنچتا ہے کوئی چھابڑی والے کے پاس, اگر آپ جا کے کہیں کہ یار اس طرح سے بات ہے, تو چھابڑی والے کو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تم کن کے چکروں میں لگ گئے ہو, تم بھٹک جاؤ گے, دور ہٹ جاؤ ان لوگوں سے. تو اس کی اپروچ ایک ماس لیول کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو لوگ درس نظامی سے فارغ ہوئے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی آدمی کسی مسجد کا خطیب نہیں ہوتا, معذرت کے ساتھ چند ایک ہوں گے, باقی میجورٹی تو اپنی کام کرتے ہیں, اپنا بزنس کرتے ہیں, اپنی نوکریاں کرتے ہیں اور اپنی زندگی چلاتے ہیں. کہیں کبھی کبھار کسی جماعت میں کسی جگہ پہ جا کے
اپنا کوئی بیان کر دیں. وہ ڈیلی بیسس کے اوپر کسی جگہ پہ خطیب نہیں لگے ہوئے, کسی جگہ پہ جمعہ نہیں پڑھاتے, کسی جگہ پہ وہ خطبہ نہیں دیتے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس وہ نالج ہی نہیں. تو بڑا انفارچونیٹ سین ہے ہم سب لوگ. اس لیے ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ اپنا دل لگائیں, اس کتاب کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو بھی تو بالکل ابتدا بھی نہیں ہے. تو آپ سمجھیں کہ عربی گرامر کی جہاں سے عربی شروع ہوتی ہے اس کے آپ نقطے تک بھی ہم نے ابھی شروع کی. لیکن آپ جیسے جیسے پڑھتے رہیں گے اور آپ کے سامنے قرآن کی آیات آتی رہیں گی, آپ کو خود اندازہ ہوتا رہے گا کہ یہ تو کیسے کیسے خزانے جو ہم مس کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج بھی جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر ہی خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت آسان سبجیکٹ ہے, تھوڑی سی توجہ رکھیں, تھوڑی سی کوشش کریں, جو ایکسرسائز دی جائے اس کو کوشش کریں کرنے کی. میں آپ کو ایکسرسائز بھی بھیجوں گا, اس کے ساتھ سولوشن بھی بھیجوں گا بعد میں, لیکن کوشش کریں ساتھ ساتھ کرنے کی. بہت بیسک سمپل رولز ہیں, اس کو نوٹ کرتے رہیں, جو چیز مزید آتی رہے گی اس کو ایڈ کرتے چلے جائیں, چیزیں آپ کی بہت آسان ہوں گی. جملہ اسمیہ تو بہت ہی آسان ہے, اسم تو بہت ہی آسان ہے. جو تھوڑی بہت ٹیکنیکلٹی یا چیزیں آتی ہیں وہ فیل میں تو پھر بھی آ جاتی ہیں. اسم میں تو بہت آسان, بہت بیسک ہے. تو تھوڑی سی کوشش کریں, تھوڑی سی توجہ دیں, بہت چیزیں آسان ہوگی. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کی آیات کے ساتھ بھی اس کو کریں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.